أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کی باتیں سیکھیں. الحمدللہ. اور یاد رکھے، ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں. بھائیوں، اسی دین کو رکھ کر کے، اسی طریقے کو رکھ کر کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں. ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے. ہماری عبادتیں جس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر کے میدان میں دے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے. فرشتے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں اور یہ لکھت حشر کے میدان میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہماری زندگی اس خیال سے گزرے کہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے، ہمیں جنت نصیب ہوگی، اور دنیا میں بھی ہم عبادتیں کیا کرتے ہیں، ریاضتیں کیا کرتے ہیں، کوششیں کیا کرتے ہیں، قربانیاں دیا کرتے ہیں، کیا حالت ہوگی کہ حشر کے میدان میں ہمیں پیش کیا جائے گا اور ہم جو کچھ کام کیے تھے، عبادت کیے تھے، سارے کے سارے بیکار کر دیے جائیں. دنیا میں بہت کوششیں کرتے ہیں نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے. اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا جب آ کر کے اللہ تبارک و تعالی، فرشتے موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صدیقین موجود ہوں گے، ہمارے خاندان اور نسلوں کے سارے افراد موجود ہوں گے. ان تمام کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہارے حصے میں کوئی نیکی نہیں. کیا عالم ہوگا اس وقت. اللہ ویسی فقیری، غربت، مسکینی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جب تک ہم جئیں نیکی کر کے جانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو غنیمت جان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر کے ہمارے حق میں اجر اور ثواب کمانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. بھائیوں، آج میری بات کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کرتے. الحمدللہ نیکیاں تو کرتے ہیں، فرائض کی پابندی تو کرتے ہیں، سنن کی پابندی تو کرتے ہیں، بچوں کی تربیت میں کافی توجہ بھی ہماری ہوتی ہے کہیں یہ دین اسلام سے ہٹ نہ جائے. میں آپ لوگوں کو آج یہ بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ کیا منظر ہوگا. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال بیکار کر دیے جائے تو کیا عالم ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اور احادیث میں
بعض ایسے کام بتائے ہیں جن کے کرنے سے آدمی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جن کو کرنے سے وہ نیکیاں چاہے کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر بندہ وہ کام کر دیتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں بیکار کر دی جاتی ہیں، ساری نیکیاں ہواؤں میں اڑا دی جاتی ہے۔ دیکھیے کہیں ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے، جن کی بدولت جو ہے ہم غلطی جانے انجانے میں ہم ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں بیکار ہو جائیں۔ کر ہی رہے ہیں بہت مختصر نیکیاں، جائزہ لو اپنے اعمال کا، کر ہی رہے ہیں بہت مختصر نیکیاں، اور وہ نیکیاں بھی ضائع کر دی جائے، برباد کر دی جائے، تو کیا منظر ہوگا حشر کے میدان میں۔ دیکھتے ہیں چلیے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں پورے اعمال ذکر نہیں کر رہا ہوں، 3-4 اعمال ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں کہا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم۔ قرآن مجید آپ کھول کر کے پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن مجید آپ کھولتے ہیں کہیں پر آپ کو نظر آتا ہے حبطت اعمالہم بول کر، بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا ہے کیا ہے حبطت اعمالہم، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی سارے اعمال، ساری عبادتیں بیکار کر دی گئی۔ حبطت اعمالہم، ان کی ساری عبادتیں، ان کے سارے اعمال بیکار کر دیے گئے۔ اب اس آیت میں سورۃ الاعراف کی آیت میں 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیے 2 چیزوں کا تعلق ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے تو اصلاح کرنے کی بہت ضروری ہے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پرانی باتیں ہیں۔ والذین کذبوا، جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ بھائیوں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کی تعلیمات اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کا لفظ اللہ کا کلام ہے، قرآن کا ایک ایک درس اللہ کا کلام ہے، قرآن کا ایک ایک حکم انسانیت پر ضروری ہے۔ لیکن جائزہ لو قرآن مجید کے کتنے پیغامات ایسے ہیں جن کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پردے کی پابندی کی ہے کہ ہمارے اعمال ہیں، قرآن مجید نے تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ان کے آگے اپنی ذہنوں کو مت دوڑاؤ کہ ہمارے اعمال ہیں ویسے۔ قرآن مجید نے کہا جب کوئی خبر تم سن لو پہلے تم اس کی تحقیق کر لو کہ ہمارا عمل ہے ویسا۔ قرآن مجید نے کہا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں حق ہیں اور اس کی آیتوں میں شفا ہے، اس کی آیتوں میں عبرت ہے، اس کی آیتوں میں سبق آموز باتیں ہیں، کہ ہمارا ایمان ہے۔ سچائی سے جائزہ لو کہ ہمارا ایمان ہے ایسے معنوں میں کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں 114 سورتیں، کیا واقعی میں ان سورتوں کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف پر ہمارا کامل یقین ہے، اور یقین کے ساتھ ساتھ کیا عمل ہے؟ اگر کہیں پر بھی ہم قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلانے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا حبطت اعمالہم، ان کے سارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ایک بات ہوئی قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلانا، یہ جھٹلانا زبان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جھٹلانا کردار کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں ہمارا ایمان یقین ہو کہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس میں ملاوٹ بالکل نہیں ہو سکتی۔
اور نہ ملاوٹ کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، اور نہ ملاوٹ کے لیے ہم کسی کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی حفاظت ہم کریں گے، ہمارے بچوں کو یاد کروائیں گے، اس کا حرف حرف ہمارے بچوں کے دماغوں میں بٹھائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ ایک بات بتا دوں بھائیوں، اگر آپ کی زندگی، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کی زندگی قرآن مجید کی تلاوت میں یا بچوں کو قرآن مجید کو سکھانے میں اگر آپ کا وقت گزرتا ہے تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے آئیں گے آپ کے گھروں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھائیں گے اور آپ کا ذکر آسمان والوں سے جا کر کریں گے۔ برکتیں تبھی نازل ہوتی ہیں، رحمتیں تبھی نازل ہوتی ہیں، انعامات تبھی نازل ہوتی ہیں جب ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ آپ لوگوں کی روزی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو غیب سے مدد نصیب فرمائے، آمین۔ ایک بات ہوئی، والذین کذبوا بآیاتنا، اسی آیت میں دوسرا ہے ولقاء الآخرہ۔ اگر آخرت کے ملاقات سے اگر کوئی انکار کر دے، یہ انکار کیا ہے؟ کوئی منہ سے نہیں بولتا بھائی، سب یہ کہتے ہیں مجھے مرنا ہے، سب کہتے ہیں مجھے اٹھنا ہے، سب کہتے ہیں میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، سب کہتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں ہماری زبان اور ہماری کردار سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، دیکھ لیں گے اس وقت جو ہوتا ہے سو دیکھ لیں گے۔ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، دیکھ لیں گے جی حشر میں کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہ حشر معمولی دن ہے؟ انبیاء خاموش رہیں گے، شہداء خاموش رہیں گے، فرشتے خاموش رہیں گے، اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا۔ جب اتنی بڑی ہستیاں خاموش ہیں تو ہم اور آپ کہاں ہیں بھائی؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کیا اس معنوں میں ہم آخرت کا انکار نہیں کر رہے؟ کیا اس معنوں میں آخرت کے جو حشر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے اس کو انکار نہیں کر رہے؟ کیا اس دن کی ہولناکی کو ہم انکار نہیں کر رہے؟ ہے حقیقتاً ہماری زندگیوں میں ساری چیزیں، اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ کسی کو دھوکہ دے رہے، معلوم ہے نفس مطمئنہ اس کو اطمینان دے رہا ہے، نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ مت دے، حشر کے میدان میں تجھے جواب دینا ہوگا، لیکن پھر بھی نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہے، ڈرتا نہیں ہے آدمی، قیامت اور آخرت سے انکار کر رہا ہے۔ یہی ہوا نا، زبان سے نہیں کیا ہو، کردار سے ثابت کر دیا کہ آخرت میں جو ہے دیکھ لیں گے جو ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دو کام اگر کوئی کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور آخرت سے جو ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حبطت اعمالہم، وہ چاہے کتنے بڑے بڑے اعمال کر کے کیوں نہ آ جائے، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، بیکار کر دیے جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کہ کیا بدلہ ہوگا جب ضائع ہو گیا؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ دو کام ہوئے۔ تیسری آخری بات بتا رہا ہوں، غور سے سن کر کے جاؤ۔ اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک حدیث سمجھنے کی توفیق دی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کچھ بھی سمجھ دیا ہے سچائی اور جھوٹ کو تمیز کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ کی یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کے پیغامات ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، اللہ دے دیا۔ اب بندوں کا عمل دیکھیے، اللہ نے کہا ہدایت مل گئی، عمل بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، بچوں کو بھی لگا رہے ہیں، ساری چیزیں قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یاد رکھو اگر تمہاری عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تم محنت کر رہے ہو ساری کی ساری بیکار کر دی جائے گی۔ یہ آیت سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا، سورۃ الانعام آیت نمبر 80 پر 8 میں اللہ نے کہا یہ اللہ کی ہدایتیں ہیں، تم عمل کر رہے ہو کرو الحمدللہ، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ۔ لیکن اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی پرستش کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، غیر اللہ کی قسمیں کھانے لگے، غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیے، اگر یہ غلطی کر رہے ہو، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ساری کی ساری محنت، وہ ہدایت کی تعلیمات پر عمل کرنا ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تیسری بات ہوئی، پہلی بات اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، آخرت کو جھٹلانا، اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ 3 بڑے گناہ ہیں بھائیوں۔ اگر یہ کوئی ایک بندہ بہت اچھا کیوں نہ ہو، لوگوں کی بہت خدمت کرتا کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنے سماج کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے تربیت کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا کیوں نہ ہو، سماج کی بھلائی کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنے گھر اور معاشرے کو لے کر آگے بڑھنے والا کیوں نہ ہو، اپنی گھر کی فکر کرنے والی اور دوسرے گھروں کی فکر کر کے ہدایت پر لانے والی کتنی ہی محنتی ہو، اللہ تبارک و تعالی یہ 3 کام اگر کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھو۔ ایسے نہیں کہ اللہ نے ہدایت دے دی اندھادھن عمل کر لو، بعض حدود بھی قائم کیے ہیں، اگر ان حدود سے آگے تم جاتے ہو تو تمہاری نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے کام ہوئے؟ 3 کام ہوئے۔ نمبر 1 اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، نمبر 2 اللہ کی ملاقات سے جھٹلانا، اور نمبر 3 کیا ہے؟ شرک کرنا۔ کافی ہیں آج کے لیے 3؟ کافی ہیں؟ چلو الحمدللہ۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جن کے کرنے سے بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے مرتد بننا ہے، اس میں سے کفریہ حالت میں مرنا ہے، تنہائی میں گناہ کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، یہ سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ساری اچھائیاں برباد ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے۔ بتوفیق اللہ نے اگر توفیق دی تو اگلی بار ہماری ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اور بھی وہ اعمال جانیں گے جن کے ذریعے سے ہماری اچھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اللہ نے جو انعام دیا ہے اس کے زائل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ دیکھیو بھائیوں، اللہ کے انعامات اللہ نازل فرماتے ہیں، لیکن ہماری بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ نے شفا دیا ہے، ہماری بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ شفا کی نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ نے بے نیازی دی ہے، کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ بے نیازی چھن جاتی ہے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا کی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کو ساری زندگی اگر اپنا کر کے چلو تو چھوٹی سی دعا ہے بھائیوں، یاد کر کے جانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ یہ جو نعمتیں جو تو نے مجھے دیا ہے اس کے زائل ہونے سے، ختم ہونے سے میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، میری زندگی عافیت میں گزر رہی ہے، سکون میں گزر رہی ہے، چھوٹی فیملی ہے، آرام سے ہیں، بچے بھی خوش ہیں، شوہر بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، سب خوش ہیں، ہماری زندگی بڑے آرام سے گزر رہی ہے۔ یا اللہ یہ عافیت کا ماحول ہم سے نہ پھیر یا اللہ۔ وتحول عافیتک وتحول عافیتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اس دعا میں 4 چیزیں ہیں، میں آج آپ کو صرف 2 چیزیں سکھا کر جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں یاد رکھ لو اور زندگی کا حصہ بنا لو یہ دعا کو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی جو انعامات ہے، جو عافیت والی زندگی کبھی واپس نہیں لوٹے گی انشاءاللہ۔
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔